دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. ایسا ڈیزائن والا گھر کسی نے اب تک نہیں دیکھا ہوگا کہ پورا گھر بھرا ہوا ہو سب ایک دوسرے کے آمنے ہی سامنے ہو. پورا گھر نہ بھرے, سب کو گول گول بٹھا دیا جائے اور سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, یہ تو ممکن ہے. لیکن پورا گھر بھرا جائے تو پھر کوئی کسی کے پیچھے نہ بیٹھے, ایسا نہیں ہو پائے گا. یا تو گھر نہیں بھرے گا, سب کونے کونے بٹھا دیے جائیں, بیچ کا خالی رہے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوگا. اگر بھریں گے پورا تب ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھنا پڑے گا. مگر اللہ نے جنت بنائی اس طرح ہے کہ جنت بھری بھی ہوگی مگر کوئی جنتی کسی کی پیٹھ کے پیچھے نہیں ہوگا, سب آمنے سامنے ہوں گے. بچل کے بولے متقین علیہا متقابلین. وہ ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت, بہترین موتیوں سے, چمکدار موتیوں سے, گوہران آبدار سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. متقابلین, اور ایک جنتی دوسرے جنتی کے آمنے سامنے ہوگا اور ملاقات سے محظوظ ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب یہ بیٹھے ہوں گے, یہ دنیا نہیں ہے, جنت ہے. اب سنو ان کے لیے کیا ہوگا. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین. سبحان اللہ. اب بولیے سبحان اللہ. یہ تخت پر ہوں گے, تکیہ لگا کر کے شان کے ساتھ, شانہ شان کے ساتھ. کسی بادشاہ نے کبھی ایسی شان کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا جیسی شان کے ساتھ یہ جنتی بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں پر. اب جنت میں بغیر داڑھی اور مونچھ والے انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکے, جنتی لڑکے جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے, خدمتگار. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہوگا, وہ نورانی ہوں گے. وہ کیا کریں گے, ان کے ہاتھوں میں سراہیاں ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے, اور وہ جنتی شراب لے کر کے وہ ان جنتیوں کے سامنے آئیں گے اور طواف کریں گے, ٹہلیں گے, اور ٹہلتے ہوئے ان سے پوچھیں گے تمہیں کچھ چاہیے تو آج تمہاری خدمت کے اللہ کے لیے اللہ نے ہمیں متعین فرمایا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کریں کیا شان ہوگی جنتیوں کی. اچھا, یہ جنتی شراب ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ جنت میں شراب, تو یہ شراب دنیا والی شراب نہیں ہوگی. یہ شراب طہور ہے جس کے پینے سے آدمی کی طبیعت ہری ہو جائے گی, جس کے پینے سے آدمی کو وہ خوشبو محسوس ہوگی جو دنیا میں کبھی اس نے خواب میں بھی سوچی نہیں ہوگی. مچل کے بولے سبحان اللہ, ماشاءاللہ. خود اللہ فرماتا ہے لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ جنتی شراب پیئیں گے, وہ جنتی لونڈے ان کو پیش کریں گے شراب کے پیالے, یہ جامتا کریں گے اور یہ جنتی جنت میں شراب پیئیں گے. جب جنت میں شراب پیئیں گے تو دنیا کی شراب کی طرح ان کی عقل خراب نہیں ہوگی. یہ گٹر میں جیسے دنیا کی شراب پی کے لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں, جنتی شراب ایسی نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جنتی شراب پینے کے بعد نہ سر میں ہلکا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل خراب ہوگی بلکہ صحیح و سلامت ہی رہیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جنتی شراب ہوگا. اچھا, جنت میں صرف شرابیں نہیں ہیں, اور کیا ہے؟ اب قرآن کی زبانی سننا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اور یہ جنتی جو بھی پھل اور فروٹ پسند کریں گے, جنت میں ہر قسم کے فروٹ ہوں گے, ہر قسم کے پھل ہوں گے. سیب جنت میں, انار جنت میں, لیچی جنت میں, ہر قسم کے پھل اور فروٹ جنت میں, بیر جنت میں, کیلے جنت میں, سب جنت میں, ہر قسم کے پھل جنت میں. اور وہ پھل بھی جنت میں تمہیں دکھائی دیں گے جن پھلوں کو تم نے دنیا میں دیکھا بھی نہیں ہوگا. اب ان پھلوں میں سے جس پھل کو بھی
جنتی کھانا چاہے گا اس کی تمنا کرے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دل میں ارادہ کرے گا وہ جنتی پھل فوراً اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا صرف پھل سے بھی کام نہیں چلتا نا, تو آگے سنو, پھل ہی نہیں ہے جنت میں, سنتے جائیے کہ جنت میں نعمتیں کیا ہیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور جنتی جس پرندے کا گوشت کھانا چاہے گا, جس پرندے کا گوشت اسے پسند ہوگا, فوراً وہ گوشت اس کے سامنے بھنا ہوا اور فرائی کیا ہوا حاضر ہو جائے گا. سبحان اللہ. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جنتی پرندے یہ اونٹ کے برابر ہوں گے, بڑے بڑے پرندے ہوں گے, یہ اڑیں گے. جنتی دیکھے گا اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہوگا یا اپنے بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا اپنے تخت پر, اور پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا. دیکھے گا اگر اسے بھا جائے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ اس پرندے کا گوشت کھانا ہے, تو اب انتظار بھی نہیں کرنا ہوگا, ذبح کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگنا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر تمنا کرے گا ادھر وہ فوراً فرائی کیا ہوا بھنا ہوا حاضر ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیونکہ جب بھوک لگی ہو تو پھر کوئی ذبح کرے, پھر کھال اتارے, پھر اس کو فرائی کرے, اس میں ٹائم لگتا ہے, تو پھر آدمی کو انتظار بھاری پڑتا ہے. جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بھاری لگے, ادھر تمنا کرے گا ادھر بھنا ہوا وہ فرائی کیا ہوا بہترین حاضر ہو جائے گا. یہ کھائے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا. پھر مفسرین بیان فرماتے ہیں جیسے ہی یہ کھا چکے گا وہ پرندہ پھر اڑتا ہوا چلا جائے گا, کیونکہ جنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. جنتی چاہے جتنے کھائیں گے مگر جنت کی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی, کبھی کم نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اچھا یہ ہو گیا. دنیا میں ہم حسن کے عاشق ہوتے ہیں, جمال کے عاشق ہوتے ہیں. کسی کو حسین و جمیل دیکھا, خصوصیت کے طور پر ہمارے نوجوان غور کریں کہ اس عمر میں نوجوانی جب ان کی آ جاتی ہے تو پھر دنیا کے دو کوڑی کے حسن کے چکر میں وہ پڑ جاتے ہیں اور پوری زندگی اپنی اسی کے نام کر دیتے ہیں. لیکن پاک دامن رہیے, پاک باز بن کے رہیے, حضور کی شریعت کے پابند بن کے رہیے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے, تو اللہ پاک جنت میں تمہیں وہ حسن عطا فرمائے گا جسے تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, دنیا والوں نے وہ حسن کبھی دیکھا نہیں ہوگا. چل کے بولے وحور غید, اللہ پاک بڑی آنکھوں والی حوریں ہر جنتی کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیسی ہوں گی وہ حوریں, تھوڑا سا اس کا تعارف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سنیں. کامثال اللؤلؤ المکنون, جیسے سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے, جب تک اسے نکالا نہیں جاتا ہے نہ ہوا لگتی ہے, نہ اسے کوئی جسم چھوتا ہے, نہ اس میں خراش آتی ہے, بلکہ وہ انتہائی صاف اور شفاف سفید چمکتا ہوا ہوتا ہے, کہیں خراش نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنتیوں کو جو بیویاں عطا کی جائیں گی وہ موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گی اور موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. بے شک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جزاء بما كانوا يعملون. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ تمہیں اس کے بدلے میں دیا گیا ہے جو تم دنیا میں اچھے عمل کرتے تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دنیا میں تم نے کبھی یہ نہیں سوچا دنیا والے تمہیں کیا کہیں گے, دنیا میں تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا, دنیا میں تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ٹوپی پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, کرتا پاجامہ پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, نماز پڑھیں گے تو وقت چلا جائے گا, اتنا کام رہ جائے گا. تم نے کبھی یہ نہیں سوچا بلکہ میرے نبی کے سچے غلام بن کے رہے. تو اے میرے نبی کے غلاموں, آج جنت میں تمہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی جس کا تصور تم نے دنیا میں نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ اچھے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کی کیا ضرورت، وہ لوگ زندہ شیطان ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ دے گا وہ عمل کے بدلے میں دے گا. کس کے بدلے میں بولو؟ عمل کے بدلے. عمل کے بدلے میں. اور تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز ہے. کیا ہے بولو؟ نماز احب الاعمال ہے، میرے آقا کو سب سے زیادہ پسند نماز ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بتاؤ جنت اگر حاصل کرنی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی کہ نہیں پڑھنی پڑے گی؟ سردی کا موسم ہے، طبیعت نہیں کرے گی کہ وضو بنایا جائے نماز پڑھی جائے، مگر اگر جنت چاہیے تو نماز پڑھنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بولو سب بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. پڑھیے. دنیا کیا ہے؟ چند روزہ ہے، جیسے تیسے گزر جانی ہے، لیکن وہاں کی فکر کریے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. بے شک. کوئی لمٹ نہیں ہے کب تک رہنا ہے. اب کب تک سب دم توڑ چکے ہوں گے، ہمیشہ رہنا ہے. بے شک. وہاں کے لیے کیا تیار کیا؟ 60-70 سالہ زندگی کے لیے تو ہم نے بہت کچھ بنانے کی کوشش کی، پوری زندگی اسی کے لیے لگا دیا. لیکن جہاں 60-70 سال نہیں، قیامت کا دن ہی 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اس کے مقابلے میں دنیا کسی ایک سونے کا بھی نام تو نہیں ہے. آپ بتائیے کہ پھر وہاں کا کیا ہوگا؟ اگر جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ جہنمی ہمیشہ جہنم میں جو رہیں گے، اگر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا گیا پھر کیا کریں گے؟ اللہ بچائے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. میرے عزیز، ہم حضور کی غلامی میں نماز بھی پڑھیں گے، حضور کی غلامی میں روزے بھی رکھیں گے، حضور کی غلامی میں ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، حضور کی غلامی میں نظروں کی حفاظت بھی کریں گے، حضور کی غلامی میں شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں گے، حضور کی غلامی میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، حضور کی غلامی میں حسن اخلاق سے بھی پیش آئیں گے، حضور کی غلامی میں ہم اعمال صالحہ بھی کریں گے. حضور کے سچے غلام بن کر دنیا میں رہیں گے، چاہے جتنی تکلیفیں آئیں ہر تکلیف سہ لیں گے، مگر حضور کو ناراض نہیں کریں گے. اگر ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہمارے لیے کر دے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پھر دو کوڑی کی دنیا کے لیے پریشان مت ہو، بس جیسے تیسے دنیا گزر جانے دیں، مگر آخرت کو تباہ نہ ہونے دیں. آخرت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ. باپ کہیں تو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اپنا سلام پڑھ لیا جائے. آپ بولیے کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولیے. ایک حصہ ہو گیا، ابھی 2 حصے اور باقی ہیں. یہ جنتیوں کا کی ایک کیٹیگری ختم. اب دوسرے قسم کے جو جنتی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب سنیں تو میں آگے جلدی پڑھ جاؤں. سنیں گے؟ اچھا، یہ آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. یہ جو جنتی ہوں گے جنت میں کسی قسم کی بکواس نہیں سنیں گے، جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جنت میں کسی کا بڑبڑانا نہیں سنیں گے، جنت میں کسی قسم کا شور اور گل نہیں سنیں گے. جنت میں جب بھی یہ سنیں گے تو کوئی فرشتہ کے سلام کر رہا ہوگا یا کوئی جنتی دوسرے جنتی کو سلام کر رہا ہوگا. کوئی گناہ کی بات وہاں نہیں سنیں گے. بس جنت میں سب اچھا ہی اچھا ہوگا، جنت میں سب اچھا ہی اچھا ہوگا. اب جنتی وہ جن کے نام امن ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، عام جنتی ہوں گے. ان کا سنیے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اور داہنی جانب والے اللہ پاک فرماتا ہے وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، داہنی جانب والے تو بڑے اچھے لوگ ہیں. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، یعنی بغیر کانٹے کے بیر کے پھل انہیں دیے جائیں گے اور وہ اس سے تلذذ حاصل کریں گے. اچھا، کانٹا کاہے نہیں ہوگا؟ بیر میں تو کانٹا ہوتا ہے. بیر دیکھیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ بیر ہی بولتے ہیں نا. تو بیر کے درخت میں کانٹا ہوتا ہے نا، اور کبھی کبھی اس کے حاصل کرنے کے چکر میں ہمارے بچوں کو کانٹا چبھ بھی جاتا ہے. اگر نیچے ہی سے کوشش کریں ڈنڈا لاٹھی سے تو بغیر کانٹے کے مل جائے، چڑھنے میں دقت بھی آ جاتی ہے. تو یہ کانٹا کیوں نہیں ہے؟
بات یہ ہے کہ جنت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے اور کانٹا وہاں ہوتا ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنت میں اللہ نے بیر کا پھل تو رکھا ہے مگر کانٹا نہیں رکھا ہے، مچل کے بولے تاکہ کسی جنتی کو چبھنے نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اس طرح سے جنتیوں کا احترام جنت میں کرائے گا اور جنت میں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ چاہیے وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں یہ جنتی ہوں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دراز سایوں میں ہوں گے، بہت لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، بہترین سایوں میں ہوں گے، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور جاری پانی میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جنت میں بہترین سایہ دار درخت ہوں گے، دراز سائے ہوں گے، لمبے چوڑے سائے ہوں گے، اور ان سایوں میں بیٹھ کر کے جنتی مزے لے رہے ہوں گے۔ جاری پانی یعنی نہریں جاری ہوں گی، صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہوں گی، ادھر ہرے بھرے درخت ہوں گے، ادھر پھول اور پودے ہوں گے، اور اسی میں بہترین صاف و شفاف نہر جاری ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، اور نہروں کے کنارے بیٹھ کر کے جنتی نہروں کا مزہ لے رہے ہوں گے اور درختوں کے سایوں کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ جنت کے درخت بھی کیسے کیسے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے، ایک درخت کی بات، ایک درخت ایسا ہے کہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے کوئی 100 سال تک، کتنے سال تک؟ 100 سال تک برابر گھوڑا دوڑاتا ہے۔ تو جنت کا ایک درخت اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ہی 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑاتا رہے گا مگر درخت نہیں ختم ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ دنیا کا پیڑ نہ سمجھ لینا۔ اچھا کبھی کبھی جب کہا جاتا ہے جنت میں بیر ملے گی، ابھی میں نے کہا کیلے کے گچھے ملیں گے، سیب انار یہ سب جنت میں، تو لوگ سوچتے ہیں یار اس کے لیے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے والی، یہ سب تو دنیا میں ملتا ہے۔ ایسا نہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ دنیا کا سیب ہوتا ہے تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، 1 کلو کھاؤ، 1 کھاؤ چاہے 10 کھاؤ، سب کا ذائقہ ایک ہوتا ہے، مگر جنت کا جو پھل ہوگا 70 کلر کا ہوگا، 70 ذائقے کا ہوگا۔ سیب ایک ہوگا، جتنی بار منہ مارے گا اتنی مرتبہ ذائقہ چینج پائے گا۔ مچل کے بولو، یہ جنت ہے، جنت اور دنیا کے پھل کا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ عام نہ سمجھ لینا کہ یہاں کا سیب ہوگا، یہاں کا انار ہوگا، یہاں کی چھوٹی چھوٹی بیریں ہوں گی، ایسا نہ سمجھنا۔ جنت کے پھل دنیا سے بالکل الگ ہوں گے اور ان کے ذائقے بھی الگ ہوں گے، اور ایک ایک پھل میں 70 سے زائد قسم کے ذائقے جنتی کو محسوس ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنت کے پھل ہوں گے۔ وفاقیۃ کثیرہ، یہ جنتیوں کی دوسری کوالٹی ہے نا، انہیں بھی پھل فروٹ ملیں گے۔ وفاقیۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور بہت سارے پھل اور فروٹ دیے جائیں گے جو نہ کبھی روکے جائیں گے نہ کبھی ختم ہوں گے۔ جنتی ایک پھل کھائے گا تو ایک پھل کھائے گا اللہ 70 پھل لگا دے گا۔ جب ایک کی جگہ 70 لگ جائیں گے تو کبھی کم ہوگا؟ ہرگز نہیں، کم ہوگا۔ تو یہ کوئی نہ سوچے یار کہ دنیا میں پیٹ کے لوگ ہیں وہاں جا کے سب کھانے لگے تو کھا ہی نہ جائیں تو نہ بچے، تو یہ ٹینشن نہیں لینا۔ چاہے جتنا کھاؤ گے جنت میں نہ کمی ہونی ہے اور نہ جنت میں کبھی کوئی نعمت روکی جائے گی، برابر کنٹینیو تمہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ وفروش مرفوعہ، اور بلند اونچے اونچے بستر ہوں گے، نرم و گداز بستر ہوں گے، اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اصحاب یمین ہوں گے، جو دائنی جانب والے ہوں گے، جو جنتیوں کا دوسرا درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں وہ بیویاں عطا فرمائے گا جن کو اللہ پاک نے اپنے خاص انداز سے بنایا ہے، اپنی قدرت خاص سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خاص طریقے سے اللہ پاک نے جنتی بیویوں کو بنایا ہے۔
حضرات جن کو خاص طریقے سے اللہ نے انہیں نہیں بنایا بلکہ عام طریقے سے بنایا ہے، ان کے حسن پر دنیا دیوانی ہے۔ جن کو عام طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، ان کی نرگسی آنکھوں پر، ان کے گلاب جیسے ہونٹ پر، ان کے حسن اور جمال پر پورا پورا نوجوان فدا ہو جاتا ہے، اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، اس کے چکر میں اپنی پڑھائی برباد کر لیتا ہے، اس کے چکر میں لگ کر کے دنیا اور سب کچھ برباد کر لیتا ہے، خاندان والوں کے لیے ننگیار بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس حسینہ اور جمیلہ کو، دنیا کی اس دوشیزہ کو اللہ نے خاص طریقے سے نہیں بنایا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں جن جنتی بیویوں کو اللہ نے خاص انداز سے بنایا ہوگا، ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاء میں اللہ نہیں کہتا اللہ فرماتا میں نے ان کو خاص طریقے سے بنایا، بے شک ان کے حسن کو خاص طریقے سے سنوارا ہے۔ ہوں گی کیسی؟ فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ سب ایک عمر والیاں ہوں گی اور محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ دنیا کی بیویاں ہیں جن سے تو میں ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی ایسی بیویاں مل جاتی ہیں کہ انسان اپنے لیے وبال جان سمجھنے لگتا ہے، پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جنتی بیویاں اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ سب محبت کرنے والیاں ہوں گی اور سب ایک عمر والیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب ایک عمر کی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں ہر جنتی 33 سال کا کڑیل جوان ہوگا۔ بے شک کتنے سال کا؟ 33 سال کا، 33 سال فل جوان، بے شک چاہے بوڑھا ہو کے مرا ہو، چاہے 100 سال ہو کے مرا ہو، چاہے بستر سے اٹھ نہیں پاتا تھا اس حال میں انتقال کیا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے مرا ہو، شریعت کا پابند بن کے مرا ہو، نمازیں پڑھ کے مرا ہو۔ اگر اس حال میں جائے گا یعنی حضور کا غلام بن کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے 33 سالہ کڑیل جوان بنا کر جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑھاپا ایک مصیبت ہے، تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ سبحان چل کے اللہ بولو نا ماشاء سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ اچھا اب جنت میں رہیں گے کافی دن تک، برابر ہمیشہ رہیں گے، بے شک سال 2 سال 500 سال 1000 سال کچھ ہے یہ نہیں، تمہیں کیا بتا دوں آپ کو، بے شک ہمیشہ ایک لفظ کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیشہ رہے گا، تو جب 100 سال 200 سال کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، تو جب یہ ہمیشہ رہے گا تو پھر بڑھاپا آنا چاہیے نا، مگر نہیں، جنت ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ جنتی جنت میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا اور 33 سال ہی کا رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، اور سن لیجئے کبھی کوئی بیماری نہیں آئے بے گی، شک سر میں درد بھی نہیں ہوگا، رہی بات کہ اتنا طلب ہونا کھائے گا، پھل فروٹ جتنا چاہے گا اتنا کھائے گا، بلکہ قرآن شریف میں قطوفوا دانیہ، اگر بستر پہ اپنے لیٹا ہے یا بیٹھا ہے اور کوئی پھل کھانے کی ضرورت ہے تو ڈنڈا لے کے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ وہ اتنا جھک جائے گا کہ اگر لیٹا ہوگا تو وہ پھل اس کے منہ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا کرے گا کہ ذرہ برابر جنتی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر لیٹا ہے تو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں ہے اسی حال میں جنتی پھل اس کے منہ تک پہنچ جائے گا اور اسے کھا کر کے یہ لذت حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بتاؤ یہ آرام دنیا میں ہے؟ ہرگز نہیں کسی کے پاس ہے؟ چاہے جتنا منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، کوئی بھی ہو، مگر مانگنا اسے بھی پڑتا ہے، بے شک نوکر رکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ برابر خدمت نہیں کر پاتا ہے تو ڈانٹتے ڈپٹتے اس کو چینج بھی کر دیتے ہیں۔ جب کوئی غلط کام کرے گا تو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک تو دنیا میں چاہے جتنا بڑا انسان ہو جائے کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی، کبھی نہ کبھی دکھ ہوگا۔ پرائم منسٹر ہے اگر کہیں ہار گیا تو دکھ ہوگا کہ نہیں بے شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اس کا مقصد پورا نہ ہو تو دکھ ہے۔ دنیا میں بہرحال چاہے جتنا بڑا ہو جائے آدمی دکھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، تکلیف سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، مگر ایک جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف کا گزر نہیں ہے۔ ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اب رہی بات یہ کہ جب کھائیں گے اتنا طلب ہونا تو کھانے کے بعد ایک ضرورت ہوتی ہے کھانا، تو کیا کریں گے؟
پاخانے میں ہے بدبو، بدبو میں ہے تکلیف، بے شک بدبو پسند نہیں ہے، بے شک تو کیا ہوگا؟ پڑھا کریں کبھی. مفسرین بیان فرماتے ہیں جنت میں سب کچھ ہے، شوچالے نہیں ہے، جنت میں کوئی لیٹرین نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں. بے شک جنتی سب کچھ کھائیں گے، پھل فروٹ کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے، ڈکار بھی آئے گی تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، مشک کی طرح اس سے خوشبو پھوٹے گی، اور ایک ہی ڈکار میں سب ہضم ہو جائے گا. نہ پاخانے کی ضرورت ہوگی، نہ استنجا کی ضرورت، نہ پیشاب کی ضرورت. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. بس آرام ہی آرام ہے، بے شک بس آرام آرام ہی ہی آرام آرام ہے. ہاں دنیا میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں، مگر جنت ہی وہ آرام کی جگہ ہے جہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. میرے عزیزو اگر چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تو پھر دنیا میں حضور کے سچے غلام بن کر رہیں. پھر جنت میں آپ کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی. اچھا جلدی جلدی سن لیجیے، یہ جنتیوں کا دوسرا درجہ ہے جن کو یہ نعمتیں دی جائیں گی. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. تو یہ جو دوسرا درجہ ہوگا جنتیوں کا عام درجہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ اگلے لوگوں میں بھی ایک بھاری گروہ ہوگا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں بھی ایک بھاری گروہ ہوگا. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. یہ دوسرے درجے والے پہلے لوگوں میں بھی زیادہ ہوں گے اور آخر والوں میں بھی زیادہ ہوں گے. آج رات کے اس حصے میں دعا کرتے ہیں غوث اعظم کے وسیلے سے میرے مالک جنت کے کسی بھی درجے میں ڈال دے، مگر جہنم سے بچا کے جنتیوں کی لسٹ میں آج ہی درج فرما دے. ذرا آمین کہیں. آمین کہیں، نہ جانے کون نیک آدمی ہو اس کی آمین لگ جائے، ہم سب کا کام بن جائے. بلند آواز سے کہیں آمین. اچھا یہ بہت تیزی کے ساتھ میں تفصیل میں جاتا تو ایک حصہ بھی پورا نہیں ہوتا. میں نے جو کہنا تھا اس کے 3 حصے کہہ لیے، ایک حصہ بچا ہے. جہنم، جہنمیوں کا کیا حال ہے، اسے بھی اگر ساتھ میں سن لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تیزی کے ساتھ بہت کچھ ہو جائے اور مختصر وقت میں مختصر لوگوں میں ہو جائے. آپ بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نیند بھی کچھ لوگوں کو آنے لگی ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جن کے طفیل جنت ملے گی، جنہوں نے ہمیں کلمہ دیا، جنہوں نے نماز دی، جنہوں نے قرآن دیا، جنہوں نے جنت کی بشارتیں دی، انہی کو پکاریں. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. ہاتھوں کو نیچے کریں. اب سنیں جہنمیوں کا حال کیا ہے. جنت تو آپ نے سنی، مختصر ایک خاکہ میں نے بیان کیا، ورنہ جنت کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. جنت کی نعمتوں کو گنایا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کرایا جا سکتا. جنتیوں کا کیا حال ہوگا وہ جنتی ہی جانیں گے. دیکھا تو ہے نہیں کسی نے، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ خواب میں بھی سوچا نہیں جا سکتا. تو پھر جتنا قرآن اور حدیث میں مختصر بیان ہوا ہے اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے. یوں سمجھ لو کہ جنت میں آرام ہی آرام، ذرہ برابر. پیچھے بیٹھنے میں جو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے وہ تو اللہ نے رکھا نہیں جنت میں. ایسی ڈیزائن کی ہے جنت کی کہ سب جنتی آمنے سامنے ہوں، تو پھر بتاؤ تکلیف کہاں سے جنت میں ہوگی. مچل کے بولو. مگر اب جہنم میں ہر قسم کی تکلیف، جن تکلیفوں کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا وہ تکلیفیں جہنم میں. اب قرآن کی زبانی سن لیجیے، میں نہیں بتاؤں گا. ایک بار درود شریف پڑھیے تاکہ ذہن تازہ ہو جائے. پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بائیں جانب والے تو کیا ہی برے قسم کے لوگ ہیں. بائیں جانب والے جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا، سمجھو وہ برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ آگ میں جلیں گے. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فی سموم و حمیم. گرم ہوا، انتہائی گرم ہوا، اور گرم ہوا کے تھپیڑے ان کو لگیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. چاندی کی طرح پگھلا ہوا پانی یہ ان کو پینے کو دیا جائے گا. اللہ قرآن شریف کی آیت اور میں پڑھتا ہوں، اندازہ کیجیے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ.
یشوی الوجوہ بئس الشراب. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جہنمی جہنم میں ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے، بھون رہے ہوں گے، کباب بن رہے ہوں گے، سخت پیاس لگے گی، وہ پانی مانگیں گے. جب پانی مانگیں گے تو پگھلے ہوئے رانگے کی طرح، تلچھٹ کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا. یشوی الوجوہ، جیسے ہی منہ کے قریب لے جائیں گے ان کا پورا منہ بھون دیا جائے گا. اور جب اس کو پیاسے اتنے ہوں گے کہ پیئیں گے تو ان کی ہتھوڑیاں کٹتی چلی جائیں گی، جہاں تک وہ پانی جائے گا کھال کھال کو سمیٹتا جائے گا. یہ رانگا ہوتا ہے، پگھلا دیا جائے، پگھل جاتا ہے نا، اور پگھلا کر کے اگر بدن پر ڈال دیا جائے تو کھال سمیٹتے ہوئے لے کے چلا جائے گا. بس یہی حال ہے. اس طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا جہنم کا، پگھلے ہوئے رانگے کی طرح، پگھلی ہوئی چاندی کی طرح. اللہ اکبر. بتاؤ اگر تھوڑا سا گرم پانی ہو گرمی کے موسم میں تو گلے سے نہیں اترتا. اس کو کون برداشت کر سکتا؟ میرے عزیز نہیں برداشت کر سکتے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کام بھی نہ کریں جس سے جہنم جانا پڑے. کام وہ کریں جو مصطفیٰ نے بتائے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. وَظِلٍّ مِّن يَغْمُومٍ، اور سخت کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. دھواں بھی وہ بھی کالا دھواں. آنسو گیس کے گولے اگر ڈال دیے جائیں تو انسان کی آنکھ نہیں کھلتی، کبھی کبھی انتقال بھی کر جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے. جہنم کی دھواں وہ بھی کالا دھواں، اور اس کے سائے میں مسلسل رکھا جائے گا. آنکھ کھلنے کا نام و نشان نہیں ہے، مسلسل یہ دھواں لگتا رہے گا اور کالے دھوئیں میں ہوگا، کچھ دکھائی بھی نہیں دے گا. اس کے سائے میں لا بارد ولا قریب. یہ دھواں اتنا سخت ہوگا، نہ ذرہ برابر اس میں آرام ہوگا اور نہ اس میں ذرہ برابر عزت ہوگی، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا. بس گرم دھواں ہوگا، کالا دھواں ہوگا اور مسلسل اسی میں رہے گا. آگ اتنی خطرناک کہ وہ جلاتی چلی جائے گی چمڑیوں کو. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کی آگ ہے، اتنی معمولی ہے، اگر اس میں کسی کو ڈال دیا جائے تو بس 5-10 منٹ میں جل کے کباب بن جاتا، ختم. تو جہنم کتنی بھیانک آگ. تو ڈالے جائیں گے، تھوڑی دیر جو ہونا ہے ہوگا، اس کے بعد تو جہنم کی آگ میں تو چلے ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہی تو مصیبت ہے. وہاں موت نہیں آئے گی. ہاں چلے گا، اس کا بدن چلے گا، چمڑیاں جل جائیں گی، ہڈیاں تک جل جائیں گی. جب جل جائیں گی تو پھر اللہ پاک دوبارہ پھر چمڑیاں اگا دے گا، پھر ہڈیاں بنائے گا، پھر جلے گا، پھر بنائے گا. بار بار ایسے جلے گا، پھر بار بنائے گا، مگر اللہ موت کا نہیں بنائے گا. یہ موت نہ آنا سب سے بڑا بار بار میں نہیں کہتا، قرآن میں ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب ان کی چمڑیاں جہنمیوں کی جل جائیں گی تو ہم دوسری چمڑیاں اگا دیں گے تاکہ وہ اللہ کا عذاب چکھتے رہیں. موت نہیں آئے. یہ جہنمی بہت اکتا جائیں گے، جب جلتے جلتے تو موت کی تمنا کریں گے. وہاں جہنم کے دروازے پر جو متعین ہے جہنم کا داروغہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام. ان کا مالک. تو یہ لوگ ان کو ایک بار پکاریں گے اور کہیں گے کہ آپ رب سے عرض کرو کہ وہ مجھے موت دے. کیا کریں؟ ہمیں موت دے. بس مار دے، ایک بار مار دے، بہت ہو گئے. جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہے، جہنم کی گرز برداشت نہیں ہے. تو پھر کیسے یہ کہیں گے اور ان کو کیا جواب ملے گا؟ وہ ذرا قرآن کے زمانے سنیں. آج میں اپنی بات کچھ کرتا ہی نہیں، ذرا توجہ کریں. وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، مالک نام ہے نا ان کا. وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. یہ جہنمی سب کے سب پکار
پکاریں گے، ندا کریں گے اور کہیں گے اے مالک اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریے لیقضی علینا ربک، کیا آپ کا رب ہمیں موت دے دے، ہم پر قضا واقع کر دے، تو پہلے تو وہ 70 سال سے زائد تک جواب ہی نہیں دیں گے، منہ پھیر لیں گے۔ حضرات ایسی مصیبت کے وقت میں جب کوئی پکارے اور بندہ منہ پھیر لے تو سب سے بڑا عذاب اس کا منہ پھیرنا ہی ہوتا ہے۔ اولاً تو حضرت مالک علیہ السلام چہرہ پھیر لیں گے اور جواب نہیں دیں گے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں 70,000 کے بعد جب وہ جواب دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ سنو، قال انکم ماکثون۔ اب جہنم سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ اسی میں رہو، یہ اللہ کا فیصلہ اور اس کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ یہ چانسز تم کو دنیا میں دیے گئے تھے، اچھائیاں کرو، توبہ و استغفار کرو، نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج فرض ہو حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماں باپ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی تھی، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ساری چیزیں جو تھی جن کو بھاری سمجھتے تھے، سوچتے تھے ہم قید و بند میں ہیں، ہم ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، ہم ایک نظام اور قانون میں دبے ہوئے ہیں، جن کو سمجھتے تھے یہ قانون مصطفیٰ اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے راضی ہو کر تمہیں جنتی بنا دے، مجل کے بولے نہ۔ اگر نمازیں پوری طرح نہیں پڑھ پاتے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کا روزہ دیا تھا، اور روزے دار کی بو بھی اللہ کو پسند تھی، ہر رات وہ 60,000 سے زائد لوگوں کی مغفرت کرتا تھا۔ اس نے ایک موقع دیا تھا روزے کا کہ روزہ رکھو، اگر نمازوں میں کمزوری ہے تو اللہ روزے کے بہانے تمہیں جنتی بنا دے، مچل کے بولو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں جنتی بنا دے۔ اللہ نے جنت کے بہت سارے دروازے کھولے تھے، بڑے چانسز رکھے تھے، دنیا میں غلام مصطفیٰ بن کر رہتے، حضور سے پیار کرتے، اچھے عمل کرتے، ہر عمل چاہے چھوٹا نظر آتا مگر اسے اچھا عمل سمجھ کر کرتے تو اللہ تعالیٰ جس عمل سے بھی راضی ہو جاتا تمہارے نام جنت کی نعمتیں کر دیتا۔ مگر تم نے وہاں یہ بات نہیں سمجھی، وہاں تو دنیا میں لگے رہے، اب کوئی چانس نہیں ہے، اب ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کبھی کبھی ہم غیروں کی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر کے اور ان کی فیسلٹیز دیکھ کر کے، ان کی مالداری دیکھ کر کے، ان کا دنیا میں پھرنا اڑنا، پلین سے اڑنا، یہ دیکھ کر کے سوچتے ہیں ہم مسلمان غریب ہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، ہم غلام مصطفیٰ نمازی بنے تو ہر قسم کی پریشانی ہمارے لیے ہے۔ میاں کبھی ایسا نہ سوچا کرو، ارے یہ ایمان وہ قیمتی جوہر ہے کہ مرنے کے بعد یہی وہ تو ایمان ہے جو تمہیں جنت کی نعمتیں دلائے گا۔ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، اپنی قسمت پر ناز کیا کرو کہ اللہ کا رسول تمہیں ملا ہے، تمہارے دامن کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، اور ایمان کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ کافروں کا زمین میں پھرنا اڑنا، تھرکنا کودنا، اچھی اچھی بلڈنگوں میں رہنا، بہترین آسائش و آرام میں رہنا، ادھر سے ادھر سفر کرنا، یہاں سے وہاں جانا، ان کا الٹنا پلٹنا، اے مومنوں کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کبھی ایسا نہ کرنا۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا برتنا ہے، یہ تھوڑے دن کی فیسلٹیز ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے جہنم میں ٹھکانا ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے۔ دنیا کی تھوڑی تکلیفیں تمہارے لیے، اس کو سہ لو، برداشت کر لو، اس کے بعد ابدی آرام تمہارے لیے ہے، وہ آرام ہے جہاں پر ذرہ برابر تمہیں تکلیف نہیں دی جائے۔ ان کو تو دنیا کی معمولی سی نعمت ملی ہے، پھڑکنا ہے پھڑک لینے دو، مگر تم نہیں پھڑکنا، تم کو حضور کی غلامی کرنا ہے، تم غلام بن کے رہو۔
تکلیفیں چاہے جتنی ہوں مگر غلام مصطفیٰ بن کے رہو، مچل کے بولو پھر تمہارا سارا کام بن جائے گا۔ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے۔ مسلم جہنمی جہنم میں ہوں گے، یہ تو اچھا ان کو لے کے کیسے جایا جائے گا، ہمیں مختصر کر دیتا ہوں۔ جب جہنمیوں کو بھیجنا ہوگا تو اللہ پاک اعلان فرمائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد زنجیروں میں جکڑو، بہت ہی بے عزتی کے ساتھ لے کے جائیں گے، پکڑو اور جکڑو، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں جھونکو، آگ میں، بھیانک آگ میں، ایسے ہی نہیں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ آگ کی زنجیر، لوہے کی نہیں، کس کی؟ آگ کی زنجیر، آگ کی زنجیر۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اپنے ہاتھ سے 70 ہاتھ کی آگ کی زنجیر لو اور سر سے ڈالو اور پیر کی طرف سے نکال لو، جیسے موتیوں میں دھاگا ڈال کر کے موتیوں کو پرویا جاتا ہے، اسی طریقے سے زنجیر سر سے ڈالو اور پیر کی طرف سے نکال کر کے ان کو موتیوں کی طرح پرو کر کے پھر دونوں سرے پکڑ لو۔ اب یہ پوری طرح سے گول گول ہو جائے گا، اس طرح اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے پھر جہنم میں ڈالو۔ میرے عزیزو ذرا اندازہ کرو یہ تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک کانٹا چولہے سے برداشت نہیں، پوری پوری زنجیر سر سے پیر تک داخل کی جائے، وہ بھی آگ کی زنجیر، جلتا ہوا توا چھو نہیں سکتے۔ اگر بھٹی میں لوہا تپایا جائے اور گرم ہو جائے، لال ہو جائے تو کبھی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا۔ میرے عزیز پوری زنجیر ہی آگ کی ہوگی، وہ بدن میں داخل کی جائے گی جہنمی کے، بتاؤ کون برداشت کر سکتا؟ میرے عزیز اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں حضور ملے ہیں، حضور کی غلامی ملی ہے کہ اس عذاب سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اس لیے حضور کی سچی غلامی کیجیے۔ ایک ہی طریقہ ہے جہنم سے بچنے کا، وہ کیا ہے؟ حضور کی غلامی، حضور کی غلامی۔ اب عقل مندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں آپ کو کرنا کیا ہے پیغام کے طور پر آپ کو یاد رکھنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور کی غلامی، فرما برداری، حضور کی رضا چاہنا ہے، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتوا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک نام ہمارا ہونا چاہیے کیا؟ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ حضور کا دامن نہ چھوٹنے پائے، دنیا چھوٹے چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹے چھوٹ جائے مگر حضور کا دامن نہیں چھوٹنے پائے۔ اگر یہ کر لیا تو جنت بھی انشاءاللہ نہیں چھوٹ پائے گی، بولو انشاءاللہ۔ ہاں بس ڈاکٹر اقبال، اچھا ایک اور میں پڑھتا ہوں، یہ پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، تقریر ختم ہو گئی، پریشان نہیں ہونا، ایک شعر اور پڑھتا ہوں، 2 شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھو ایک پرندہ ہوتا ہے بلبل، وہ ہوتا ہے پھول کا عاشق، کاہے کا عاشق ہوتا ہے؟ بولو پھول کا عاشق، پھول کا عاشق۔ سخت دھوپ میں وہ پھول کے باغ میں جا کر کے بیٹھ کے پھول دیکھتا رہتا ہے، کیا دیکھتا رہتا ہے؟ پھول دیکھتا ہے، پھول دیکھتا ہے، وہ پھر وہی چہچہاتا ہے، پھر وہی چہچہاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ سخت دھوپ مگر دھوپ کا کوئی خیال نہیں ہے، چاہے جتنی تیز دھوپ نکلی ہو اسے خیال نہیں ہے، بس اسے پھولوں کا باغ چاہیے، وہ پھولوں کا عاشق ہے، اسے پھول چاہیے، بس پھول کو دیکھتا رہتا ہے، چاہے بارش آئے، چاہے دھوپ آئے، چاہے جتنی بڑی مصیبت آئے، اسے پھول چاہیے، اسے کیا چاہیے؟ پھول چاہیے، وہ نہیں چھوڑ پاتا۔ برق طفا کہتے ہیں سخت دھوپ کو، کس کو کہتے ہیں؟ سخت دھوپ، گرمی کو، اور بلبل وہی پرندہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے بلبل نشیمن
جہاں آدمی رہے اس کو نشیمن کہتے ہیں، جہاں پرندہ رہتا ہے اس کو پرندوں کا نشیمن کہتے ہیں، جس کو گھونسلہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھوٹے گا، بے شک، ایک بار کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھوٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، گلشن کہتے ہیں پھولوں کے باغ کو، بے شک، پھول کے باغ کو کیا کہتے ہیں؟ گلشن، تو سخت گرمی کی وجہ سے بلبل سے گلشن نہیں چھوٹتا، بے شک، اسی میں رہتا ہے، اسی میں اسی میں رہتا ہے۔ آندھی آئے، زلزلہ آئے، مصیبت آئے، قیامت ہی کیوں نہ آ جائے مگر اسے پھولوں کا باغ چاہیے، مچل کے بولو نا سبحان اللہ، تو پھر ہم نے تو گل رسالت کو مانا، سبحان اللہ، ہم نے تو پوری کائنات کے گل تر رسول گرامی وقار، پوری کائنات کے سرور آقا و مولا کو مانا ہے۔ سبحان اللہ، جب ایک پرندہ اپنے معشوق کو نہیں چھوڑ سکتا تو ہم نے تو عشق کیا ہے سرور رسالت سے، مچل کے بولے نہ سنو، پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے وہ سنو پیغام کے طور پر۔ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول اگر میرے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ٹھان بس کامیاب ہو جائیں گے، سبحان اللہ، انشاءاللہ، زیادہ نہیں۔ پیغام کیا؟ زمانہ کچھ کہے، بے شک، آندھیاں آئیں، قیامتیں آئیں، کچھ ہو جائے، کربلا قائم ہو جائے، آقا حسین کی طرف 72 زخم لگے تیروں اور تلواروں کے، کچھ بھی ہو جائے، یہ جان بھی تو حضور کے لیے ہے، حضور کے تمہارے میں بنی ہے، اگر حضور پر جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیں گے، اگر حضور کا دیا ہوا ایمان نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہی تو وہ ایمان ہے جو جنت کی نعمتیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیغام آپ سمجھئے ہمارا، مختصر چیزیں بھی آپ سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلامان غوث اعظم میں اٹھائے، غوث اعظم کے غلام اگر بنے تو بھی جنتی، میں چل کے بولے نا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہی غوث اعظم ہیں ہمارے، اور آپ کے پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو میرا سچا غلام اور سچا مرید ہوگا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، سبحان اور جب اللہ، بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر کے مرتا ہے تو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، پوری طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں سے آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ تو غلام غوث بن کے مرے تو دوسرے لفظوں میں کہو کہ جنتی ہو کے مرتا ہے، مچل کے بولو۔ میرے عزیزو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدتیں، ان کی محبتیں اور ان کے نام، نظر و نیازیں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، کریں۔ اور حضور غوث پاک کا فرمان، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک بغداد کے جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کرتا رہا، اللہ کی محبت میں جنگل میں پھرتا رہا، میں بستی کی آب و ہوا نہیں جانتا، 15 سال تک میں نے یہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم تو نہیں بن سکتے مگر غوث اعظم کی غلامی میں اللہ کی عبادتیں ضرور کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اچھے کام کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، نیکیاں کریں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ بس یہ کریے، بزرگوں کی محبت، ان کا پیار اپنے سینوں میں بسائیے، اللہ والوں کا احترام اپنے سینے میں رکھیے، اپنے بڑوں کا احترام کریے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریے، یہ ساری چیزیں اسلامیات میں سے ہیں۔ مسلمان بھائی سے ملیے تو اسے سلام کریے، عزت کے ساتھ پیش آئیے، غرور، تکبر، کینہ، یہ سب دل سے نکال دیجئے اور حضور کی محبت کا مدینہ بنا ڈالیے، جنت آپ کی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لفظ یا خامی ہوئی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھیں بلند آواز سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار وہ کلمہ پڑھیں
جس کلمے کی برکت سے ہم غلام مصطفیٰ بنتے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.